اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے دو اسم مبارک کا ایک بہت ہی مجرب اور خاص عمل شیئر کروں گا۔ یہ عمل میرے ان تمام بہن بھائیوں دوستوں کے لیے ہے جو روزی میں وسعت چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی روزی کو وسیع کر دے، ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ آ جائے کہ وہ خوشحالی کی زندگی جی سکے۔ اللہ رب العزت ان کو حلال روزی اس مقدار میں عطا فرمائے کہ ان کو کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ غریبی، تنگ دستی اور مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی غریبی، مفلسی کو ختم فرما دے۔ تو وہ میرے بہن بھائی آج کے اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت کے فضل سے آپ کا مقدر چمک جائے گا۔ آج کے اس عمل کو میرے وہ بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں جن کی اولاد جوان ہے، بچیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہیں لیکن ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے ان کی شادی کرنے کے لیے، تو وہ میرے بہن بھائی بھی آج کے اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ ان کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ان کی غیب سے مدد فرمائے گا، کیونکہ آج کا یہ عمل اللہ رب العزت کے دو اسم مبارک کا ہے۔ جو بندہ ان اسم مبارک سے اللہ کو یاد کرے گا اور اس سے مدد مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کو وسیع وافر رزق عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ جب آپ اپنی مشکل میں، پریشانی میں اللہ رب العزت کو یاد کرو گے، اللہ رب العزت کو پکارو گے، اس کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارو گے اور اس سے مدد مانگو گے تو اللہ رب العزت آپ کو بن مانگے ہی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 میں سے ایک کام جس نے ان کو یاد کیا یا ان کو پڑھا یا ان کے معنی جانے اور ان پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کے اسم مبارک کا ذکر کرنا، ان کو پڑھنا، ان کو پڑھ کے اللہ رب العزت سے مدد مانگنا، اللہ کو اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے پکارنا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ جب بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے اور پھر اس سے مدد مانگتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ اللہ رب العزت کے دو اسم مبارک کا ہے۔ اب اس عمل، اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت سے جو بھی حاجت، جس بھی پریشانی، جس بھی مشکل کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اپنے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں، آپ کو آج کا عمل بتاتے ہیں، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہے تو آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر درود ابراہیمی
ابراہیمی یاد نہیں تو پھر آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو آج کے اس عمل کے 4 بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک، آپ کو جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی روزی میں وسعت ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کو وافر مقدار میں روزی عطا فرمائیں گے۔ آپ کو اتنی روزی ملے گی کہ آپ دوسروں میں بانٹتے پھرو گے لیکن پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو اس عمل کا جو دوسرا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو مخلوق سے بے نیاز کر دیں گے۔ مخلوق سے بے نیازی کے لیے بھی آج کا یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس کے بعد اس عمل کا جو آپ کو تیسرا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ ہر دل عزیز ہو جائیں گے۔ آپ اللہ رب العزت کے پیارے بندوں میں شمار ہونے لگیں گے اور لوگوں کی نظر میں بھی آپ قابل عزت ہو جائیں گے۔ لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے، عزت کی نگاہ سے آپ کو دیکھیں گے۔ آپ جس مجلس جس محفل میں جائیں گے وہاں پر آپ کی عزت ہوگی۔ اس عمل کا آپ کو جو چوتھا فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کی جان و مال کی حفاظت ہوگی۔ آپ کی جان کو، آپ کے مال کو کوئی نقصان نہیں بچا سکے گا۔ آپ کا جان و مال ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رہے گا۔ میرا جو بھی بہن بھائی ان 4 فوائد سے مستفید ہونا چاہتا ہے وہ اس عمل، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ ایسے تو آج کا یہ عمل صرف ایک دن کے لیے ہے، لیکن اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں، روزانہ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہوں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو جیسے ہی آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے۔ اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کے پوٹوں پر بھی اس کی تعداد کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 اسم مبارک کو 100 مرتبہ پڑھنا۔ آپ ان دونوں اسم مبارک کو علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان دونوں اسم مبارک کو اکٹھا پڑھ کے ایک سفر کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک ہیں، یا باسطو یا منعم۔ آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لیا۔ اسی طرح آپ نے یا منعم یا منعم، اس کو الگ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں یا باسطو یا منعم، یہ ایک ہو گیا، یا باسطو یا منعم۔ اس طرح آپ نے ان دونوں اسم مبارک کو اکٹھا پڑھ کے ایک تصور کر کے 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ ان 2 اسم مبارک کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ جب آپ ان 2 اسم مبارک کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ اس عمل، اس وظیفے کا حصہ ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے اور جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لو تو یہ زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت پہ دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی تمنا ہے، جو بھی مراد ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ آپ کے روزگار کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کے لیے دعا کریں۔ اپنے پیارے
رب سے جتنا مانگ سے ہیں اتنا مانگیں، انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کو جولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو وظائف ہیں یہ تب ہی اپنا اثر اچھی طرح دکھاتے ہیں جب آپ حقوق اللہ اور حقوق بعد کا مکمل خیال کرتے ہیں۔ ان وظائف کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کسی انسان کا حقوق نہ ماریں، اس کے حقوق کا خیال رکھیں اور اللہ رب العزت کے حقوق کا بھی خیال کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔